کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے. میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت بولو بھائی نہیں ہے، ثابت نہیں. اسی طرح یزید کا شرابی کبابی یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں. یزید اس قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا، نہ اس بارے میں ہمیں حضرت حسین کا کوئی قول ملتا ہے، نہ کوئی صحیح حدیث ملتی ہے. تو یہ اس وقت کے دور کا سب سے بڑا ظلم تھا جو کربلا میں ہوا، اور یہ آج کے دور کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ امام حسین کے قاتلوں کو باعزت بری کر دینا. یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ کہہ دینا کہ یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کربلا میں جو کچھ ہو رہا تھا. یہ بتائے واقعہ کربلا یہ کوئی عام بات تھی؟ یہ حسین ابن علی تھے. اس طرح نہیں کہ یزید کو کچھ پتہ نہیں تھا اور جو کچھ کیا اس کے گورنر نے کیا. یہ حسین ابن علی تھے جن کے پورے خاندان کو کربلا کی سرزمین پہ شہید کر دیا گیا، علی اصغر تک کو نہیں چھوڑا گیا. یہ کوئی عام ہستی نہیں. حسین ابن علی جن کو حضور کاندھے پر اٹھاتے تھے تو لوگ کہتے تھے اے حسین اپنی سواری دیکھو، تو حضور فرماتے تھے اے لوگو سواری کو نہیں سوار کو دیکھو. یہ وہ حسین ابن علی تھے. اور یہ ہم جیسے نوجوانوں پر سب سے بڑا ظلم ہے کہ جن کے دل اہل بیت کی محبت میں جیتے ہیں، اور یوں کہہ دینا کہ ان کے قاتل کو کہہ دینا کہ اس کا قصور ہی نہیں تھا. ایسے سمجھو کہ آپ نے ہم سے ہماری زندگی چھین لی یہ بات کہہ کر. آئیے دلائل سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ یزید قاتلین حسین تھا. لعنت ہو اس بدبخت پر. آئیے سنیے، ایک عام بات نہیں تھی. آقا دو جہاں نور مجسم سید عالم نے اس بات کو خود بتایا تھا. تو میں اب علمی دلیل دے رہا ہوں. یہ ایسی دلیل ہے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے. اس دلیل کے بعد اب یزید کا دفاع نہیں ہو سکتا. یہ جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں. سنیے اب حدیث سنیے، فرمان مصطفیٰ سنیے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کے پہلے حوالے سن لیجئے. آپ حوالے سنیں گے تو خود حیران ہو جائیں گے. حضرت ابو یعلا اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. امام بہقی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 871 دلائل النبوت میں. امام ابن حماد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. امام دیلمی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں الفردوس میں. حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. امام حجر اسقلانی حدیث نمبر 4466 اس حدیث کو لائے ہیں. امام الحارث اس حدیث کو لائے ہیں. میں نے اتنے سارے امام آپ کے سامنے رکھے، سب اس حدیث کو لائے ہیں. اور یہ حدیث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا. اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ. حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جو میرے ایمان کا، جو میرے دین کا نظام ہے بالکل ٹھیک چل رہا ہوگا. حضور نے فرمایا جو میرے دین کا نظام ہے بالکل ٹھیک چل رہا ہوگا، لیکن پھر ایک شخص حکومت پر فائز ہوگا اور وہ میرے دین کو تباہ کر دے گا، میرے دین کے نظام کو برباد کر دے گا اور میری امت کو ہلاک کر دے گا. وہ شخص کون ہوگا؟ یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا. اللہ اکبر. اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ حضور نے خود فرمایا کہ ایسا شخص آئے گا جو حکومت پہ فائز ہوگا اور میرے دین کے نظام کو برباد کر دے گا، اس کا نام یزید ہوگا. اب اگلی دلیل پہ آئیے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کی مجلس میں بیٹھے تھے، اور ابو ہریرہ مروان کو کہہ رہے تھے، جو اس وقت کا گورنر تھا، اسے کہہ رہے تھے کہ حضور نے مجھے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب قریش کے نوجوان حکومت پر بیٹھیں گے، اوباش نوجوان قریش کے حکومت پر بیٹھیں گے، اور جب وہ حکومت میں آئیں گے تو میری امت کی ہلاکت کریں گے، قتل و غارت کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں ان کے نام بھی تمہیں بتا سکتا ہوں. یہ مروان سے کہہ رہے ہیں، اس وقت کا گورنر تھا. تو مروان نے کہا لعنت ہو ان نوجوانوں پر. پھر حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے 60 ہجری سے بچا.
اس سے پہلے مجھے اس دنیا سے رخصت کر دے تاکہ میں ان نوجوانوں کی حکومت نہ دیکھ سکوں. اس بات پہ غور کیجیے گا. یہ الفاظ سن کر حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ مجھے 60 ہجری سے بچا، میں ان نوجوانوں کی حکومت نہ دیکھوں. تو حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلا نوجوان جس کی وجہ سے حضور کی امت کی ہلاکت ہوئی، حضور کا دین برباد کیا گیا، وہ پہلا شخص یزید تھا. یہ اشارہ یزید کی طرف تھا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ باش نوجوان آئیں گے، انہیں دین کو تباہ کریں گے. وہ پہلا نوجوان یزید تھا. اب آگے سنیے. اب یہ بھی ایک واضح کر دینے والی حدیث ہے. سلمہ فرماتی، حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب 60 ہجری آئے گی، حضرت سلمہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا جب 60 ہجری آئے گی تو میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. یہ سب اشارے کس کی طرف ہیں؟ وہ نوجوان کون تھا جو حضور کے دین کو تباہ کرے گا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں یہ 60 ہجری کس کا دور تھا؟ یہ یزید کا دور تھا. وہ تخت نشی ہوا معلوم. تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے آج کے دور میں کہ امام حسین کے قاتلوں کو جب باعزت بری کرتے ہیں. وہ تو ملوث نہیں. یہ اتنا بڑا واقعہ ایسے ہو گیا. یہ کوئی چنگیز خان کا دور نہیں تھا. یہ خلفائے راشدین جو آئے تھے، جنہوں نے دین اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا تھا، یہ پورا نظام قائم کر کے گئے تھے. پورا نظام تھا، ایسا نظام تھا جس میں ایک عام شخص خلیفہ وقت سے یہ پوچھ سکتا تھا یہ آپ نے نیا جوڑا کہاں سے لیا. اور خلیفہ کا یہ حکم تھا اگر بکری کا بچہ بھی مر جائے نا، اس کا بھی ذمہ وار حاکم وقت ہے. تو اس دور میں واقعہ کربلا ہو جائے، حاکم کو خبر ہی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ کسی کی جرت تھی اتنا بڑا واقعہ کرتے؟ اب جتنی بھی کوشش کر لیں آپ کبھی دفاع یزید نہیں کر سکتے. وہ کل بھی باطل تھا، وہ آج بھی باطل ہے. تو یہ کچھ میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھیں. جتنا ہو سکے جتنے بھی حسینی ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کے چہرے بے نقاب ہوں. خوش